73 فرقوں والی حدیث. مجھے لگ رہا ہے کہ انٹرویو خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے. بس کچھ چیزیں ہیں, بہت سارے سوالات ہیں ذہن میں, مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا کروں. اور کتنا ٹائم ہو گیا ہوگا؟ میرے خیال میں گھنٹہ ہو رہا ہے جہاں تک. گھنٹہ ہو رہا. اللہ اکبر. ریحان بھائی آپ سے گفتگو تو جو ہے نا, اور پتہ نہیں کتنے سوالات آپ کو خود آگے انٹرویو دینے جانا ہے. ہاں مجھے آج میرا بھی ایک چھوٹا سا انٹرویو ہے FM 105 پہ, تو ادھر میری روانگی ہے بالکل. اور اس سے پہلے ہمیں ڈنر کرنا ہے. اور ڈنر کرنا ہے. تو بہت سارے سوالات ہیں بھائی, کیا کریں. تو 73 فرقوں کی ایک مجھے بتائیں. میں آپ سے 2 یا 3 سوال ابھی پھر بھی کروں گا, کیونکہ بہت سارے ہیں, ان 20 میں سے 2-3 تو میں ضرور کروں گا. پہلا یہ کہ 73 فرقے جو بتایا جاتا ہے, میں کہتے ہیں کہ جی 73 فرقے بنیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. تو یہ تو کمر توڑ دیتے ہیں لوگوں کی, اور ہر بندہ اس پہ چوڑا ہوا ہے کہ بھائی میں جاؤں گا جنت میں. میں مثال کے طور پہ سب سے زیادہ تعداد میں ہوں, جماعت اہل سنہ سے ہوں, یا میں بریلوی مکتب فکر سے ہوں تو میں جاؤں گا. دوسرا کہتا نہیں جی اعتدال کا راستہ, میں دیوبند سے ہوں, ٹھیک ہے, یہ بتایا ہے جو اس پہ چلے گا میں جاؤں گا. ایک کہتا نہیں جی ہم تو جو ہے نا حدیث کے اہل حدیث ہیں ہم, ٹھیک ہے, جو اس پہ میں جاؤں گا. اہل تشیع کہتے ہیں اہل بیت سے جو ہے نا جن کو محبت ہوگی وہ جائیں گے, ہم اہل بیت ہیں. سبھی فرقے ناجی ہیں. اور حد یہ ہے کہ یعنی اس پہ تو میں یہی ہو گیا کہ جن کے بارے میں سب سے زیادہ ہم وہ کرتے ہیں کہ قادیانی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو ہمیں الگ کر ہی دیا, کہ آپ مسلمان نہیں ہیں تو ہم الگ ہو گئے تو ہم جائیں گے. میں نے کہا یعنی یہ کیا ہے؟ ایک عام انسان, ایک عام مسلمان, اور وہ جو کہ دین پہ چلنا چاہ رہا ہے, وہ کہاں جائے؟ دیکھیے پہلے تو میں عرض کر دوں کہ یہ جو روایت ہے جس کی بنیاد پہ سارا نقطہ نظر قائم ہوا ہے, تو سندن اس میں مسائل ہیں. اس کے بہت سے طرق ہیں, کوئی ایک آدھ طریقہ یہ جس کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ بہتر جگہ پہ. شیخین نے تو اسے لیا ہی نہیں ہے, یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں تو صحیح میں نہیں آیا یہ. تو ایک تو سندی پایا اس کا بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن جو کچھ بھی حضور نے فرمایا ہوگا تو بہت سادہ بات ہے. حضور نے جو بات کہی ہوگی جو قرآن مجید سے بدرجہ اولیٰ واضح ہے, کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے, اور ویسے ایمان لائے تھے جیسے لانا چاہیے تھا, یعنی ان کا کوئی فرقہ نہیں تھا, وہ اپنے آپ کو اصل دین تک محدود رکھتے تھے, کوئی بدعتیں نہیں تھیں, کوئی اضافے نہیں تھے, کوئی تحریفات نہیں تھے. انہوں نے اپنا تن من دھن اس دین کے لیے لگایا. تو ان سے زیادہ راہ راست پہ کوئی نہیں ہو سکتا. ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا بھی پروانہ دیا, ان کے راہ حق پہ ہونے کی بھی گواہی دی. تو حضور نے اگر کوئی بات کہی ہوگی کہ جس طرح سابقہ امتوں میں ہوا ہے کہ ہر دور میں یہ ہوتا تھا کہ رسول کے جو ابتدائی پیروکار ہوتے تھے وہ بالکل ٹھیک جگہ کھڑے ہوتے تھے, وقت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اضافے کرتے ہیں لوگ. تو حضور نے ان اضافوں پہ تنبیہ دلائی تھی, توجہ دلائی تھی اور متنبہ کیا تھا کہ دیکھو تم یہ سب کچھ کرو گے, اضافے جیسے ہی ہوتے ہیں تو فرقہ وجود میں آ جاتا ہے. اضافوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے, جیسے ہی دین اور نبوت کا پورا انسٹیٹیوشن, یہ بھی میں واضح کر دوں, وہ اضافوں کے خلاف جنگ کرنے آتا ہے, کیونکہ اصل دین تو بالکل سادہ ہوتا ہے, امتیں اضافہ کرتی ہیں. تو نیا نبی ان اضافوں کو ختم کرنے آتا ہے, تحریفات کو ختم کرنے آتا ہے. اب کسی نبی کو تو آنا نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں اور سنت کی شکل میں محفوظ کر دیا. تو ہمیں صرف اس کی طرف لوٹنا ہوتا ہے. اس کا کامل نمونہ کون لوگ تھے, وہ الجماع کون تھی, وہ طریقہ کیا تھا جس پہ حضور اور ان کے صحابی تھے, وہ لوگ تھے جو قرآن مجید پہ تھے اور بس قرآن مجید پہ, جو سنت پہ تھے وہ بس سنت کے اوپر تھے. تو ہمارے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی فرقہ ناجیت میں شامل ہوں, کسی گروپ میں شامل ہوں. صحابہ کرام کا کوئی فرقہ نہیں تھا, ان کے دین میں کوئی اضافے نہیں تھے. اپنے نام کے ساتھ کسی فرقے کو جوڑ لینا یہ بڑی ایک اپنے آپ کو غیر محفوظ جگہ پہ کھڑے کر دینے کے مطابق. آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, ہوا مسلمان رکھا. اب آپ اس کے ساتھ جتنے بھی اضافی لاحقے لگاتے ہیں اور اس کے لیے آپ دلیلیں گھڑتے ہیں کہ اس کے لیے جواب دینا ہوگا, ٹھیک ہے, اس کا الگ سے بتایا ہے کہ بھائی یہ قبائل جو بنائے یہ کیوں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن مذہب میں یا دین میں جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے لیے صرف ایک ہی شناخت ہے. عظیم بھی مسلمان ہے, ریحان یوسفی صاحب بھی, آپ کسی کو بھی سنتے ہیں, آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ ہیں, آپ مفتی تقی عثمانی کے ساتھ ہیں, آپ جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ہیں, آپ ساحل ادیم صاحب کے ساتھ ہیں, کسی کے ساتھ بھی ہیں آپ, ٹھیک ہے, جن کے ساتھ بھی آپ ہیں وہ سب صرف اپنی ایک شناخت ہوتی ہے کہ بھائی مسلمان ہیں. یہ اختلاف ہو سکتے ہیں, علمی اختلاف سے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کو اچھا اس میں اور بھی تو پہلو ہیں ریحان بھائی, کہ ایک تو جماعت کا ورڈ آیا, یعنی اگر آپ ان 73 فرقوں والی احادیث کو مجتمع کریں تو وہ مختلف کتب میں آئی ہیں, صحیحین میں تو نہیں آئی ہیں لیکن وہ مختلف جگہوں پہ آئی ہیں, مختلف طریق سے پہنچی ہیں. تو اس میں جو غالباً ابن ماجہ کے اندر الفاظ ہیں اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جماعت ہوگی
وہ صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی شناخت یہی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جگہ پہ کھڑے رہے تھے، ان سے لوگ نکلے تھے. یعنی وہ اس جماعت کے طور پہ موجود تھے. جماعت ہے بھی تو جمع نا، یعنی فرقے کی بالکل رد ہے. بالکل رد ہے. تو وہ ان کا جو رویہ تھا کہ اصل امت وہ تھے، اس کے بعد اس سے لوگ کٹ کے الگ ہوتے گئے. تو جو الگ ہوئے ہیں، جنہوں نے اس کو چھوڑا ہے، وہ خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیے کٹنے کی ایک ہی وجہ ہے نا، کچھ اضافے کریں گے. اضافہ کرنا، یہ بار بار میں توجہ دلا رہا ہوں، یہ قرآن مجید کے نزدیک سنگین ترین جرم ہے. یہ کفر اور شرک سے بھی بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس پہ گفتگو کی ہے تو اس کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے، اور اس کو شرک سے بھی آگے رکھا ہے، کفر سے بھی آگے رکھا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اور جس وقت ہم اضافے کریں گے تو فرقہ خود بخود وجود میں آئے گا. کہ اگر آپ 5 ایمانیات میں کھڑے ہیں تو آپ کو کوئی فرقہ ہو نہیں سکتا. 6 ایمانیات، بالکل 5 ارکان اور 6 ایمانیات. نہیں، ایمانیات 5 ہی ہیں. یہ جو چھٹا ہے یہ بھی ہمارا اجتہاد ہے. اچھا، یہ بڑا مسئلہ ہے. اس پہ پوری آپ کو بھی گفتگو کریں تو میں آپ کو بتاؤں گا. میں مختصر وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ وہ بات واضح ہو جائے کہ دیکھیے ہوا کیا ہے. یعنی وہ جو چھٹی بات کہی جاتی، چھٹی بھی کہی جاتی ہے، 7ویں بھی کہی جاتی ہے. یعنی یہ حیات بعد الموت، ایک تو وہ بات ہے، ایک تقدیر ہے. وہ تقدیر حضور نے حدیث جبریل میں جو بات بیان کی تھی، وہ بات یہ بیان کی تھی، اور قرآن مجید کے اندر ہے کہ یہ جو تم توحید کو مانتے ہو تو غیر اللہ کے پاس کیوں جاتے ہو تم؟ اس لیے کہ تمہیں لگتا ہے کہ کوئی نفع و ضرر ہے ان کے پاس. تو اب حضور یہ بتا رہے ہیں کہ اچھی و بری تقدیر جو ہے، یعنی خیر و شر جو ہے، اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اس کو مانو. یہ توحید کی ایک فرع ہے. جیسے ختم نبوت جو ہے وہ رسالت کی ایک فرع ہے. بالکل ایسا ہی. تو اب ختم نبوت کو ماننا 6 7واں ایمان نہیں ہے، یہ اس کی فرع ہے. تو اس موقع پہ چونکہ حضور توحید کے معاملے میں بہت حساس تھے، تو حضور نے توحید کی ایک فرع خاص طور پہ بیان کر دی. کسی دوسرے موقع پہ آپ نے یہ قیامت کے جو معاملہ ہے، آخرت کا جو معاملہ ہے، اس کی ایک فرع بیان کر دی کہ بھائی یہ جو زندگی ہوگی یہ روحانی نہیں ہوگی، یہ مادی ہوگی. تم مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ ہوگے. تو آپ دیکھیے 6 7واں ایمان لوگوں نے حدیثوں میں دیکھا تو ان کو 6واں اور 7واں ایمان کہہ دیا. وہیں سے راستہ کھل گیا کہ اچھا 8واں بھی ہو سکتا ہے، 9واں بھی ہو سکتا ہے. اصل میں وہ فرع ہے. اس سے کوئی 5 میں سے ایک کی کوئی 6 7واں ایمان وہاں سے وجود میں نہیں آتا. تو ایمانیات فکس ہیں 5، اور قرآن مجید کا اس پہ بہت اصرار ہے. ریحان بھائی 2 آخری سوالات اور پھر انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. دونوں بہت اہم سوالات ہیں، میں اس کے بغیر نہیں جانا چاہتا.